آئے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آپ کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، اور جس نے آپ کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دے جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے لوگ اور دور دور تک جو آپ کو لوگ جانتے ہیں وہ سب یہ کہہ سکے کہ دیکھو خدا نے اس بھائی کی زندگی میں، اس بہن کی زندگی میں کتنا بڑا کام کیا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ اسے دیکھتے دیکھتے آپ کے دل کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ یہ دیکھ سکیں کہ خداوند آپ کو بلا رہا ہے، آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، اور آپ کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے جو آپ نہیں کر سکے اور کوئی اور بھی کبھی نہیں کر سکے گا۔ وہ چاہتا ہے آپ کے لیے۔ سارے سنت، پیارے پیارے لوگ پرمیشور کو دھنیہ کہتے ہیں۔ تمام بزرگ، تمام ایماندار، سارے نبی خداوند کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہے مبارک۔ وہی ہے جو برکتوں کا مالک ہے اور برکتوں کا بخشنے والا ہے۔ ساری آشیش اسی کی ہے، اور وہی ہے جو آشیش دیتا ہے۔ اور یہ آشیش اور یہ برکت ہماری کمائی نہیں ہوتی، یہ اس کے پیار کا ایک انعام ہوتا ہے، مفت انعام، اور یہ وہ سب کو دینا چاہتا ہے، آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق جس کو خدا برکت خود دیتا ہے اس کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ اس زندگی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی مبارک ہے۔ جو اسے مبارک کہتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، وہ انہیں برکتیں دیتا ہے، اور وہ برکتیں ایسا کام کرتی ہیں، وہ آشیشیں ایسا کام کرتی ہیں زندگی میں کہ زندگی پھر بدلتی ہی چلی جاتی ہے، خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ زندگی کا خوبصورت، فائدے مند ہو جانا یہ اس کی برکت ہے۔ تو طرح طرح کی برکتوں کے بارے میں ہم سن رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، کئی پروگرامز میں آپ نے یہی دیکھا ہے کہ خداوند مبارک ہے، ہم اسے مبارک کہتے ہیں، اور جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں، جن کی زندگی میں وہ آ جاتا ہے تو وہ برکتوں سمیت آتا ہے، اور پھر ان کی برکتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ دنیا والے دیکھتے ہیں، خدا کی بڑائی کرتے ہیں، اور جس کی زندگی میں وہ برکت ہوتی ہے وہ نمرتا کے ساتھ، خاکساری اور انکساری کے ساتھ ہمیشہ خداوند کے نام کو بڑا بتاتے ہیں، اسی کی تعریف اور اس کی بڑائی کرتے ہیں۔
تو ہم نے دیکھا خداوند کے کلام میں سے کئی قسم کی برکتیں ہیں جنہیں خدا دیکھ کے کہتا ہے یہ میں نے دی ہے، یہ مبارک ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جس زندگی میں خدا کے کلام کو سننے سے، یسوع مسیح کی انجیل سننے سے اس بات کا خیال پیدا ہو جائے کہ میں گناہ گار ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اور اگر میں نہ بچا تو برباد ہوتا چلا جاؤں گا، جسے یہ احساس ہو جائے، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کی جو بربادی ہے، میرے گھر کی جو بربادی ہے، میرے بچوں کی جو بربادی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے پاپ ہے، اس کے پیچھے گناہ کی طاقت ہے، اور پھر وہ اس سے فریاد کرتے ہیں، انہیں وہ معاف کر دیتا ہے، انہیں معافی کی خوشی نصیب ہوتی ہے، اس سے زندگی بدلتی ہے۔ ان کو وہ کہتا ہے یہ مبارک ہے جس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا اور آج اسے یہ خوشی نصیب ہو گئی ہے، اس کو اس بات کا پورا یقین ہے، پورا وشواس ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور پھر وہ شکر گزاری کی زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس خوشی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں یہ چمتکار دیکھتے ہیں، یہ خدا کا معجزہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی بدلتی چلی جا رہی ہے۔ بدلی ہوئی زندگی کو خدا دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ جس کا جیون بدل گیا وہ اس کا شکر گزار ہے۔ اسے دیکھ کر خداوند کہتا ہے یہ میرا کام ہے، یہ میری برکت ہے جو میں نے تجھے دی ہے، اور اس شخص کو وہ مبارک کہتا ہے۔ خداوند اسے مبارک کہتا ہے کہ تو مبارک ہے جس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا، اور دیکھ تجھے میں نے کیا برکت دے دی ہے کہ تیری زندگی کا راستہ بدل گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق جس کی زندگی تبدیل کر دی ہے، خدا نے بدل دی ہے، جیون بدل گیا، اس کی گواہی بڑی نرالی ہے۔ لوگ اس کی گواہی سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کی گواہی دیکھتے ہیں، انہیں دکھائی دیتا ہے کہ خدا نے کچھ کر دیا ہے، اور پھر اس کی گواہی سن سن کر لوگ خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے اس کی زندگی بدل دی ہے، جس خداوند یسوع مسیح نے اسے ایک نئے قسم کا انسان بنا دیا ہے، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں وہ کون ہے، میں بھی جاننا چاہتا ہوں وہ کون ہے۔ اور پھر جب وہ اس کے پاس آتے ہیں پھر ان کی زندگی میں کام ہو جاتا ہے خدا کے پیار کا کام۔ ان سب کو وہ مبارک کہتا ہے جن کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، جن کی زندگی بدل گئی ہے، جن کی گواہی سے دوسرے لوگوں کو برکت مل رہی ہے، ان سب کو خدا کے کلام میں مبارک کہا گیا ہے۔ آج ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، اور وہ زبور 65 ہے، 65واں زبور، اور اس کی 4 آیت میں بڑی پیاری بات کہی گئی ہے۔ یہاں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی، وہ عورت، وہ زندگی، وہ شخص، مبارک ہے جسے تو برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے، تیرے گھر میں رہے۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے تو برگزیدہ کرتا، الگ کر لیتا، چن لیتا ہے۔ دیکھ کے کہہ سکتا جس زندگی کو اب یہ بیٹی میری ہے، یہ بیٹا میرا ہے، اس نے مجھ پر یقین کیا ہے، اس نے مجھ پر تکیہ کیا، یہ میرا سہارا لے رہا ہے، اسے وہ الگ کر لیتا ہے اور اسے اپنے قریب آنے دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ جسے خدا کی قربت نصیب ہوئی ہے، نزدیکی نصیب ہوئی ہے، جو محسوس کر سکتا ہے اپنے اندر۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ جانتا تھا کہ میں خدا سے دور ہوں، ایک وہ وقت تھا جب وہ بہن جانتی تھی کہ میری زندگی میں گناہ ہے، میں منہ سے تو بہت اچھی باتیں کہہ رہا ہوں، گیت تو میں بہت اچھے گا رہی ہوں، لیکن میرا اس کے ساتھ سمبند کوئی نہیں ہے۔ جس جگہ ہم عبادت کرتے ہیں وہاں ہماری زبان اور ہوتی ہے، گھر پر جا کے ہماری زبان اور طرح کی ہوتی ہے، ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ خدا کی نزدیکی ہم کو نصیب نہیں ہوئی ہے، اور اگر کوئی چاہے کہ زبردستی خدا کی حضوری میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہ گار خدا کی نزدیکی میں نہیں گھس سکتا، آ سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیسا مبارک ہے وہ شخص،
وہ بھائی، وہ بہن جس کی زندگی پر خدا نے رحم کر کے اس کے گناہوں کو اس سے دور کیا ہے، اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، وہ دوسروں کے سامنے کھڑا ہو کر یہ گواہی دیکھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو خدا نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس شخص کو خدا ایک اور برکت دیتا ہے، اور وہ برکت ہے اس کی نزدیکی، اس کی قربت، احساس زندگی میں یہ محسوس ہوتا رہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہ وہ برکت ہے جس کا خدا یسوع مسیح نے ذکر کیا ہے، وعدہ کیا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر، زندگی میں اندر آ کر، دل میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ ایسی نزدیکی، ایسی قربت، اتنے پاس، اتنا پیار، یہ وہ برکت ہے جو خدا دینا چاہتا ہے سب کو، آپ کو دینا چاہتا ہے، ہر ایک کے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اور جو اس قربت کو، خدا کی نزدیکی کو حاصل کر لے، خدا سے لے لے، آ لینے دے اسے زندگی میں، وہ مبارک ہے خدا کی نظر میں۔ خدا یسوع مسیح نے یہی وعدہ کیا تھا، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ روح القدس تمہارے اندر ہوگا، اندر سکونت کرے گا، تمہیں یہ محسوس ہوتا رہے گا کہ تم اکیلے نہیں ہو، کیونکہ اس نے کہا تھا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے اندر ہوں، اور اپنے روح کے وسیلے سے، پاک روح کے وسیلے سے تمہارے اندر سکونت کروں گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خدا کا پاک روح تمہارے اندر بسا ہوا ہے؟ یہ جو خدا کی نزدیکی ہے اور نزدیکی کا احساس ہے تو وہ سب جگہ، دور تو وہ کسی سے بھی نہیں، لیکن کیسا مبارک وہ شخص ہے جس کے دل کا دروازہ کھل گیا ہے، روح اس کی پیاسی اس کی ہے، ہر وقت اس کے لیے تیار ہے، اور وہ اس کے اندر رہ کر عجیب عجیب کام کرے، عجیب خوشی دے، عجیب اطمینان دے، عجیب طاقت اندر سے دے۔ اسی لیے لکھا ہے تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور بن جاؤ، اندر سے وہ طاقت دیتا ہے اس کا روح۔ یہ جو قربت اور اس کی نزدیکی اور اس کا احساس ہے، محسوس کرنا، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ لوگ کتنے سخت دکھی ہیں اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سب نے چھوڑ دیا۔ یہ جو اکیلا پن ہے زندگی میں، دل ٹوٹ گئے ہیں، اکیلا پن ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی پر اعتبار نہیں رہا، لوگ کوئی بیماری بتاتے ہیں، کوئی الزام لگاتے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں، جو سنتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسی حالت میں، اکیلے پن میں، اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند اسے چن کے اسے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اب تجھے کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ تو اکیلی ہے، اب تو کبھی ایسا محسوس نہیں کرے گا کہ تو اکیلا ہے۔ داؤد بادشاہ نے، خدا کے بندے نے، ایک زبور ہے 73واں، وہاں یہ کہتا ہے کہ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ سچ مچ خدا سے دور رہنے والی زندگی میں خطرہ ہی خطرہ ہے، اس لیے وہ کہتا میرے لیے یہی بھلا ہے کہ تیری نزدیکی حاصل کروں، میرے لیے اسی میں فائدہ ہے کہ میں تیری نزدیکی حاصل کروں، مجھے یہ یاد رہے کہ تو میرے ساتھ ہے، محسوس کر سکوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور خدا نے اس پر رحم کیا ہے۔ دیکھو کیسی کیسی پیاری باتیں داؤد نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھی ہیں کہ یہ ہے میرا تجربہ، اب میری دعا کے جواب میں خدا نے مجھے یہ برکت دے دی ہے کہ میں اس کی حضوری محسوس کر سکتا ہوں۔ یہ زبور ہے 16واں، اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں وہ ایسے لکھتا ہے، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے ہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب وہ کہتا تھا میرا گناہ میرے سامنے ہے، گناہ ہٹا دیا خداوند نے، اب اسے اس کی حضوری محسوس ہوتی ہے۔
میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، سامنے بھی ہے دہنے ہاتھ بھی ہے، اس لیے مجھے جنبش نہیں ہوگی، میں قائم رہوں گا، وہ مجھے گرنے سے بچاتا رہے گا۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ دل خوش ہے، روح شادمان ہے، ایسا آنند ہے میرے اندر کہ میری آتما اندر سے جھنائی ہوئی ہے، خوشی کے مارے گاتی ہے، اور میں اندر سے، میرے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے، خداوند تو مبارک ہے، تو دھن ہے جس نے مجھ پر یہ رحم کر دیا ہے کہ آج میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ تو میرے سامنے ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو میرے سجے پاسے ہے، اس طرف ہے، دہنے ہاتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، تو میری طاقت ہے، تو میری رکشا کرنے والا ہے۔ کتنی پیاری زندگی ہے یہ، جب خدا کی حضوری محسوس ہو۔ پھر یہی ایک جگہ لکھتا ہے، 63واں زبور ہے، اور اس میں ایسے لکھا ہوا ہے، 6 آیت سے پڑھ رہا ہوں میں، 63واں زبور 6 آیت سے، جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے، اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا، میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ کیسا پیارا رشتہ ہے یہ، رات کے پہروں میں، ایک ایک پہر میں، جب آنکھ کھلتی ہے ایک دم مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور پھر 139ویں زبور میں لکھتا ہے، جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں، اپنے پاس، اپنے قریب، دہنے ہاتھ، چاروں طرف تیرا ہاتھ میرے نیچے۔ واہ واہ، یہ کس قسم کا رشتہ اور کس قسم کی خدا کی قربت اور نزدیکی ہے۔ کیا یہ سب کے لیے ہے؟ بے شک، وہ تو ڈھونڈتا پھرتا ہے لوگوں کو جو پیاسے ہیں اس کے۔ کہاں ہم خدا سے دور ہو کر نہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، نہ کوئی اطمینان ہوتا، نہ کوئی چین ہوتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ دودھ تو اسے ملتا نہیں ہے، انگوٹھا چوستا رہتا ہے، اس سے کیا ملتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ انگوٹھا سا چوستے رہنے میں کیا فائدہ ہے؟ ماں جب دودھ دے دیتی ہے بچے کو، تب پھر اسے نیند آتی ہے، پھر وہ آرام سے سوتا ہے، عجیب قسم کا چین، عجیب قسم کا اطمینان ہوتا ہے ماں کی گود میں دودھ پی کے۔ خدا ایسے چاہتا ہے قریب رہنا۔ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، میں آیا ہوں تیرے لیے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، گناہوں کا جو زہر ہے وہ زندگی میں سے نکال سکتا ہے یسوع، اسی لیے وہ آیا ہے۔ یہ جو دیوار ہے جدائی کی، اسے وہ ڈھا دیتا ہے، اسی لیے آیا ہے وہ دنیا میں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ، میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ہر روز۔ یہ برکت ملتی ہے، خدا بخشتا ہے۔ ایک اور زبور ہے، 89واں زبور، 90 سے پہلے۔ اس زبور میں دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے، اور یہ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ زبور 89 اور اس کی 15 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے ہیں وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی قوت کی شان تو ہی ہے۔ کچھ لوگ سرفراز ہو جاتے ہیں، سر بلند ہوتے ہیں، ترقی کر لیتے ہیں، بہت دولت کما لیتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ان کو بھی معلوم ہے کس طرح انہوں نے وہ ڈھیر لگائے ہیں، کس طرح انہوں نے ترقی کی ہے، سب کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اندر ان کو کبھی بھی ایسا نہیں لگے گا کہ ان کو خدا کی نزدیکی نصیب ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس کا تعلق نہیں ہے اس کے لیے داؤد کہتا ہے وہ فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ برکتیں لعنت ہیں، لعنت نہیں ہیں، برکتیں نہیں ہیں، یہ تو لعنت ہوتی ہیں۔ لیکن جو کچھ خدا کے ہاتھ سے ملا ہے وہی برکت ہے، اور جنہیں خدا اپنے ہاتھ سے برکت دیتا ہے تو نزدیک آ کے دیتا ہے، پاس آ کے دیتا ہے، اندر آ کے دیتا ہے، انہیں وہ قربت اور نزدیکی نصیب رہتی ہے۔ صبح بھی، دن میں بھی، شام کو بھی بار بار وہ خدا سے بات کر سکتے ہیں، جب چاہے اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں، جب چاہے اس کو پکار سکتے ہیں۔
اس کی حضوری ان کو محسوس ہوتی، جانتے ہیں خدا میرے ساتھ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو زبور 139 ہے، بڑا اچھا ہوگا کہ آپ اسے خود ہی پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ خدا کے بندے کو خدا کی نزدیکی کتنی زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اور یہ کوئی ایسی کوئی خاص قسم کی برکت نہیں ہے۔ لکھا مبارک ہے وہ جسے خدا چنتا ہے۔ تو آپ کہو کہ خدا مجھے چنے گا؟ بے شک، کیوں نہیں؟ اسی لیے تو خدا یسوع اس دنیا میں آیا ہے، یہی تو خدا یسوع مسیح کی خوشخبری ہے۔ وہ قریب آیا ہے، پاس آیا ہے، اندر آنا چاہتا ہے، ہر روز ساتھ رہنا چاہتا ہے، سب کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 4 باتیں ایسی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ جس کو خدا کی نزدیکی محسوس ہوتی رہتی ہے وہ خود بھی جانتا ہے اس کی زندگی میں یہ باتیں ہوں گی، اور دیکھنے والے بھی دیکھ کے کہہ سکتے کہ ہاں ہے اس کی زندگی میں کوئی بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آدمی کی زندگی میں خدا کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا۔ جسے خدا کی حضوری محسوس ہو رہی ہو وہ ایسے کام نہیں کرے گا جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے، وہ کسی سے نفرت نہیں کر سکے گا، اپنے دل میں کسی کے لیے بدی نہیں رکھ سکے گا، اس کی زبان پر کوئی ایسی بات نہیں آئے گی جس سے کسی کو چوٹ لگے، اسے ڈر لگے گا، خدا کا خوف ہوگا، اسے یاد رہے گا کہ جو میرے ساتھ ہے وہ پاک ہے، یہ ناپاکی اسے پسند نہیں ہے، وہ بھاگے گا ان چیزوں سے، خدا کا خوف ہوگا۔ دوسری بات یہ ہوگی اس کے اندر خاکساری ہوگی۔ خاکساری کا مطلب ہوتا ہے نمرتا، حلیمی۔ جتنا زیادہ کوئی انسان خدا کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ دل کا غریب ہوگا، اس کے اندر تکبر، اس کے اندر گھمنڈ آ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ خدا کی مہربانی، اس نے مجھے چنا ہے، اس نے مجھے علیحدہ کیا ہے، وہ میری زندگی میں آیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو وہ فخر کس بات پر کرے گا؟ فخر نہیں کرے گا، نمرتا کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ شکر کرے گا۔ اے خداوند تیرا شکر ہے تو میرے ساتھ ہے، تیرا شکر ہے تو میرے ساتھ ہے۔ خوف خدا ہوگا، خاکساری ہوگی اور خوشی ہوگی۔ ایک عجیب قسم کی خوشی ہے جس کا ذکر داؤد کرتا ہے، اسی لیے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ دل خوش ہوگا، دل تو دنیاوی چیزوں سے بھی خوش ہو جاتے ہیں لیکن روح خوش نہیں ہوتی، روح بھی خوش ہوگی۔ اور ایک اور بہت بڑی برکت اس کی زندگی میں ہوگی اور وہ ہے خدمت گزاری، خدمت کرنا۔ جس آدمی کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا روح ہے وہ خادم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں۔ خدا کا خوف ہوگا، خاکساری ہوگی، خوشی ہوگی اور خدمت گزاری ہوگی۔ خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی میں آنا۔ آپ تیار ہیں؟ خدا کی نزدیکی اور خدا کے پاس ہونا، خدا کی حضوری کا احساس ہونا، یہ صرف انسان کے دل کی بھوک اور پیاس نہیں ہے، یہ تو خدا کے اپنے دل کا ارمان ہے۔ جیسے ماں چاہتی کہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، پاس پاس رہے، جیسے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے قریب رہیں، نزدیک رہیں، جیسے بچوں کو اچھا لگتا ہے کہ ماں باپ پاس ہیں، دور نہیں ہیں، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، چاہتا ہے انسان وہ پاس رہے، اس کی قربت، اس کی نزدیکی، اس سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، ایسے ہی خدا کو اچھا لگتا ہے۔ وہ جو مبارک ہے
وہ چاہتا ہے کہ یہ برکت سب کو دے, آپ کو دینا چاہتا ہے. دیکھو ذرا اس کی دعوت سنو. یہاں میں یسایہ نبی کی کتاب میں سے آپ کو سنا رہا ہوں, یہ خدا کے دل کا ارمان ہے, یہ اس کی دعوت ہے. خداوند فرماتا ہے, میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا, میرے پاس نزدیک واپس آ جا, دور نہ رہے. خداوند فرماتا, اتنا پیار کرتا ہے خداوند انسان کو, آپ کو, میری پیاری بیٹی, پیاری بہن, پیارے بھائی, آپ کو اتنا پیار کرتا ہے, کہتا میرے پاس آ جا, دور نہ رہے. کیوں؟ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. تجھے پتا ہے میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے. تو جاننا چاہتی ہے, تو جاننا چاہتا میں تجھے کتنا پیار کرتا ہوں. دیکھ صلیب پر دیکھ, میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا, میں نے تیری جان کی قیمت دی ہے. دیکھو کیسی اچھی بات کہتا ہے خداوند. تو میری نگاہ میں بیش قیمت, بڑی قیمت والا, مکرم, بڑا عزت دار ٹھہرا. میں نے تجھ سے محبت رکھی, اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا. تو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. کیسا خداوند کا پیار ہے. ایک جگہ لکھا, دیکھ میں ایک نیا کام کروں گا, ایک نیا کام کروں گا تیرے لیے. کیا نیا کام ہوگا؟ تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا, تیرے اندر رہوں گا. آپ چاہتے ہو کہ آپ کو خدا جس نے اپنا پیار یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے, جو یسوع مسیح اس کا پیار ہے, وہ زندہ خداوند, آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اندر آ کے رہے؟ وہ چاہتا ہے, کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی بدلے گی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک عجیب قسم کی خوشی آپ کی زندگی میں آئے گی. اس کا پھل یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کو دوسرے دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے اس کی زندگی میں. آپ کہہ سکو گے کہ وہ میرے اندر ہے, میرے ساتھ ہے. ایک چھوٹی سی دعا آپ کر سکتے اور کہہ سکتے, پیارے خداوند یسوع, میں نے تیرے پیار کی آواز سنی ہے, میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں, اپنے گناہوں کو مانتی ہوں. خداوند انہیں دور کر دے, میں تجھ پر ایمان لا رہی ہوں, تو میرے اندر آ. وہ آ جائے گا اندر, اور پھر آپ فون کیجئے. اگر آپ مجھے یہ خدمت دیں گی, میں آپ کے ساتھ دعا کروں گا, بھائی آپ کے ساتھ دعا کروں گا. آپ اسے اپنے اندر آنے دو, وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, پاس, ہر روز, ہر وقت. یہ برکت وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. لے لو. प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले.